دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کے راستے میں کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اور ہمیں کس کی پیروی کرنی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج مزید 4 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم خدا پر ایمان لائے ہو اور اگر تم اس کے لیے سراپا تسلیم ہو تو خدا پر توکل کرو۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ ایک، رہبر کو چاہیے کہ امت کے حوصلے بلند کرے۔ 2، ایمان اور توکل کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ 3، رضا الہی کے ساتھ سراپا تسلیم ہونا ایمان سے بلندتر درجہ ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایمان سے خدا پر ایمان اور تسلیم سے اطاعت موسیٰ مراد ہو۔ قرآن کریم میں آمنتم باللہ کے الفاظ ہیں اور ان کنتم مسلمین کے الفاظ بعد میں ہیں۔ 4، توکل اور تسلیم ایسی خصلتیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے مشکلات کو آسان بنایا جاتا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں آج کی اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ انہوں نے یہ دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنانا اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم کے شر سے نجات عطا فرما۔ تلاوت اور ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے اہم نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوپر ذکر ہوئی آیات میں 2 گروہوں ظالموں اور کافروں کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کی گئی ہے، لہذا ممکن ہے کہ ظالمین سے خود بنی اسرائیل کے وہ افراد مراد ہوں جو فرعون کے خوشامدی بنے ہوئے تھے، اور کافرین سے فرعون اور اس کے ہم قبیلہ درباری مراد ہوں۔ ان آیات میں داخلی اور باہری دونوں طرح کے دشمنوں سے نجات کی درخواست کی گئی ہے۔ خدا پر توکل رکھنا انتہائی اچھی صفت ہے۔ توکل رکھنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ بے شک اللہ توکل رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ اور جو کوئی اللہ پر توکل رکھے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ان نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ 1، توکل پہلے ہے اور دعا بعد میں ہے۔ 2، ایمان، توکل اور دعا کے ذریعے سے ہم ظالمین کے شر سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ 3، فرعون کے پیروکار ایک ہی وقت میں مسرف بھی تھے اور ظالم و کافر بھی تھے۔ اسراف ظلم کا مقدمہ بنتا ہے اور ظلم کفر کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ 4، سب سے پہلے دین و ایمان کی سلامتی
اس کے بعد ذاتی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ لا تجعلنا فتنة نجنا۔ اگر ستم کرنے والے افراد کامیاب ہو گئے تو پھر ظلم و کفر کو پھیلائیں گے اور اہل ایمان کی حقارت و توہین کریں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں، پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کو مصر میں رہائش دلاؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ اور نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو بشارت دو کہ آخری کامیابی انہی کو حاصل ہوگی۔ تو دوستو یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ اب آئیے اس آیت کے اہم نکات پر بات کرتے ہیں۔ قبلتاً روبرو اور مقابل چیز کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جہت کعبہ کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارا گھر اسرائیلوں کے گھروں سے آگے اور روبہ قبلہ ہونا چاہیے۔ ممکن ہے کہ آیت کا یہ مفہوم ہو کہ جب تک فرعون کا اقتدار قائم ہے تم فرعون کے زیر نظر ہو تو عبادت کے مراسم اپنے گھروں میں ادا کرو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے ابتدائی 3 سال تک ایسا ہی کیا تھا۔ تفسیر نور الثقلین۔ ظلم و ستم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے مومنین کے لیے سب سے بڑی بشارت یہ تھی کہ خدا نے ان کی دعا قبول کی ہے اور وہ فرعون کے مظالم سے نجات حاصل کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ 1. انبیاء کے تمام افعال وحی الہی پر مبنی ہوتے تھے، یہاں تک کہ اپنا مکان بھی وحی کی روشنی میں بناتے تھے۔ 2. مکان اور ٹھکانہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ 3. دینی رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ مادی اور امت کے فلاح و بہبود کے کاموں پر بھی توجہ کریں۔ 4. مومنین کا رہائشی یعنی رہنے کا علاقہ کفار سے جدا ہونا چاہیے تاکہ اہل ایمان اپنے علاقے میں عزت و شان سے رہ سکیں۔ 5. موسیٰ علیہ السلام کے عہد تک شہر سازی یعنی شہر بنانے کی تاریخ یقینی ہے۔ 6. اسلامی شہر اور اسلامی ماحول کے لیے مذہب کے اہداف کو مد نظر رکھنا چاہیے اور جہت قبلہ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ 7. تعمیر مکان یعنی مکان بناتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں نماز پڑھنے کی سہولت موجود ہو۔ 8. دیندار افراد کے گھروں میں نماز خانہ ہونا چاہیے۔ 9. مکانات ایک دوسرے کے سامنے ہوں تو اس سے ہمسائیوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور حفاظت کے نقطہ نظر سے بھی ایسے مکانات بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ 10. اپنے محلے اور گھروں میں انجان افراد کو رہنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ 11. انبیاء کے پروگرام میں نماز سرفہرست ہوتی ہے اور نماز سے نجات کی راہیں کھلتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے، اور ہمارے اس پروگرام کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اپنے سماج کو ایک قرآنی سماج بنا سکیں۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔